الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا جو بڑے حضرات آئے ہوئے ہیں وہ قریب قریب ہو کر بیٹھ رہے ہیں. جو سامنے جگہ ہے اسے پر کر دیں تاکہ بعد میں آنے والے آپ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر نہ آئے, پیچھے بیٹھ جائیں. جو بات کو سمجھنے والے ہیں, جو بڑے حضرات ہیں وہ آئے, چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں. دیکھیے, دین کی بات اگر ہو رہی ہے, بیان ہو رہا ہے, تو عبادات بھی نہ کریں. جیسے ذکر و اذکار ہے, سنت وغیرہ پڑھنا ہے, نفل وغیرہ کا پڑھنا ہے, یہ عبادتیں بھی نہ کریں. بالکل یکسوئی سے کے ساتھ پورا متوجہ ہو کر بات سننے کی کوشش کریں. میرے نہایت محترم بزرگوں, عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں, قرآن و حدیث کی روشنی میں, شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے طاق راتوں کی اہمیت, طاق راتوں کی فضیلت اور آخر عشرہ جو چل رہا ہے اس آخر عشرے کی اہمیت اور فضیلت. اسی طرح سے رمضان المبارک کا مقصد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے, اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم, کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, تو سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیے. حدیث شریف میں آتا ہے فرشتوں کے ساتھ جناتوں نے بھی سجدہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. سارے فرشتے اور جنات حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے. الا ابلیس, مگر ابلیس جو شیطان ہے, ابلیس ہے, وہ سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو اللہ رب العزت پھر ابلیس سے پوچھا, سوال کیا, ما منعک, کہ سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟
تمام فرشتے اور جنات سجدہ کیے ہیں، تو بھی سجدہ کر لیتا۔ جو تو سجدہ نہیں کیا ہے، سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، درمیان میں کون سی چیز ایسی آئی ہے؟ تو ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس لیے میں سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، میرے دربار سے نکل، تو مردود اور ملعون ہو گیا ہے۔ اب فرشتوں کی صف سے تو باہر ہو گیا ہے، فرشتوں کے اندر تیرا شمار نہیں ہوگا، تو مردود اور ملعون ہو گیا ہے۔ فخرج، نکل جا دربار سے۔ تو دربار سے نکلنے کے بعد شیطان اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، بھٹکا کے رکھ دوں گا۔ قسم کھا کر نکلا، لَأُغْوِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور بھی ضرور تیرے تمام بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا، جو سیدھا راستہ ہے اس سے بھٹکا کر چھوڑ دوں گا۔ اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، جو تیرے بندے ہیں ان میں اکثر ناشکرے ہوں گے، تیری شکر اور تیری اطاعت اور تیری فرما برداری کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت سے درخواست کیا کہ مجھے مہلت دیجیے۔ کیا مہلت؟ میں تیرے بندوں کو بھٹکا سکوں، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، میں تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹا سکوں، مجھے مہلت دیجیے۔ تو اللہ رب العزت مہلت دے دیا کہ جا تجھے مہلت ہے۔ کب تک مہلت ہے؟ قیامت تک مہلت ہے۔ اور اس کے اوپر انعام اللہ رب العزت یہ بھی کیا کہ نہ تجھے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے۔ 24 گھنٹے تو میرے بندوں کو بھٹکا، تجھے مہلت مل گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ بھی انعام کیا کہ تیرے جو چیلے ہوں گے، تیرے پیچھے پیچھے تیری بات ماننے والے جو تیرے شاگرد ہوں گے، ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہوگی۔ تو شیطان نے بھی قسم کھا کر نکلا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا کر دم لوں گا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش میں آئی۔ اللہ رب العزت نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص اور عبادت گزار بندے ہیں ان کو تو نہیں بھٹکا سکتا، ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ میرے بندوں کو تو جتنا بھی بھٹکائے گا، جتنا بھی مجھ سے دور کرے گا، جتنا بھی تو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر رہے گا، اس کے بعد اگر وہ مجھ سے توبہ کریں گے، نادم اور شرمندہ ہوں گے گناہوں کے اوپر، تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور ان کو گنہگاروں کی لسٹ سے نکال کر صالحین، عبادت گزار، نیکوں کی لسٹ میں ان کو شامل کر دوں گا۔ گناہ کرنے کے بعد جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے، دنیا میں انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کھل کر کہتا ہوں انبیاء علیہم السلام معصوم عن الذنوب ہیں، کہ انبیاء سے گناہ کا صدور ہوتا ہی نہیں ہے، انبیاء گناہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، جتنے بھی اکابرین، اسلاف، جو بھی امت ہیں،
سارے معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، گناہ کر لیتے ہیں وہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گناہ کرنے والا وہ آدمی ہے کہ گناہ کے بعد وہ توبہ کر لے، وہ آدمی بہترین گناہ کرنے والا ہے۔ آدمی کے اندر گناہ کے جذبات ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے تقاضے، مسلمان ہونے کے تقاضے، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے تقاضے، انسانوں کو چاہیے کہ فوراً گناہ کے اوپر شرمندہ ہو اور فوراً توبہ اور تائب ہو جائے۔ بہرحال سارے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ میرے گنہگار بندے جب میرے دربار میں آئیں گے، میرے حضور دو آنسوؤں کے قطرے اگر گرائیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، ان کے اوپر رحمت کو برسا دوں گا۔ تو اللہ رب العزت اس کے بعد بہانے سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بہانے سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا جو فلسفہ ہے، یہ فلسفہ بھی ہو بہو لوگوں کی مغفرت کا ہے۔ یہ رمضان المبارک اللہ بندوں کو کیوں دیا ہے، امت محمدیہ کو کیوں دیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس کا مقصد لوگوں کی مغفرت کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، جو گناہ کر لیے ہیں ان گناہوں سے معاف کر کر اپنی رحمت کے دامن میں ان کو کھینچ لینا ہے۔ رمضان کا فلسفہ ہی یہی ہے، غفران الشہر، مغفرت کا مہینہ۔ جو اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا، تراویح کو سنت کیا، اور جو اعتکاف کو سنت کیا ہے، یہ سارا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو بخش دینا، بہانے سے لوگوں کو بخش دینا۔ دیکھیے ایک بندہ میلے کو جاتا ہے، میلہ لگتا ہے، ہمارے گاؤں میں عرس لگتا ہے، یہ صاحب کا عرس، وہ صاحب کا عرس، وہاں پر بازار لگتا ہے کہ ایک بندہ بازار کو گیا، جانے کے بعد میلے کو، عرس کو گیا، جانے کے بعد وہاں پر جانے کے بعد اس کی جیب میں سے پرس چوری ہو گیا، اس میں پیسے رکھے ہوئے تھے، موبائل تھا، جیب کو کاٹ لیا گیا، جو قیمتی سامان تھے اس کو ہڑپ کر لیا گیا، چرا لیا گیا۔ اب وہ پریشان ہو کر، غم زدہ ہو کر وہ فکر میں گھر لوٹا۔ گھر لوٹنے کے بعد بیوی پوچھنے لگی کہ میلہ کیسا تھا، عرس کیسا تھا، جو وہاں پر جو چیزیں تھے وہ سب کیسے تھے؟ تو وہ جو آدمی پریشان تھا، اس کی جیب میں پرس غائب ہو گئی، موبائل چوری ہو گیا۔ اب وہ آدمی کہنے لگا کہ وہ میلہ جو عرس لگا ہوا تھا وہ بہانہ تھا، لیکن میرے جیب کاٹنا نشانہ تھا۔ جو عرس انہوں لگائے ہیں وہ صرف بہانہ تھا، اصل میں ان کا مقصد کیا تھا؟ میرا جیب کاٹنا۔ اب میرے جیب کاٹنے کے لیے اتنا بڑا سجایا گیا، وہ بندے کی پریشانی وہ سنا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی جو 11 مہینے میں بندوں کو گناہ ہو جاتے ہیں، یہ رمضان المبارک بہانہ ہے۔ اصل نشانہ کیا ہے؟ بندوں کو معاف کرنا، بندوں کو بخش دینا۔ جو ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں 11 مہینے، تو وہ رمضان المبارک میں آئیں گے میرے دربار میں، میں ان کو معاف کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اصل رمضان المبارک کا فلسفہ یہی ہے۔ اب یہاں پر بہانے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دیکھیے ایک بہانہ یہ ہے، رمضان المبارک میں جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ رب النبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سرکش جو بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آسمانوں میں جو رحمت کے دروازے ہیں ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب شیطانوں کو کیوں قید کر دیا گیا؟ اس لیے کہ میرے جو بندے ہیں ان کی عبادتوں میں وہ خلل نہ ڈالیں،
اگر ان کو قید نہیں کرتے تو کتنے بندے یہاں پر جو روزہ پورا مہینہ روزہ رکھے ہیں، اگر شیطان کھلے ہوئے ہوتے تو کتنے بندے روزوں کو چھوڑ دیتے. اور کتنے شراب پینے والے ایسے ہیں رمضان المبارک میں شراب نہیں پیتے، اگر وہ شیطان کھلے ہوئے ہوتے تو رمضان المبارک میں وہ لوگ بھی شراب پی لیتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں لیکن رمضان المبارک کی برکت سے والدین کے ہاتھ پیر پکڑ کر ان کو منوا لیتے ہیں، ان کے مطیع اور فرما بردار بیٹے بن کر رہتے ہیں. اگر شیاطین قید نہ ہوتے تو یہ نافرمانی میں اور بھی اضافہ کرتے. اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں دیکھیے، آج کی بات لے لیجئے، ہر نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں. دوسری جو رمضان کے علاوہ کے جو مہینے ہیں ان میں اگر آپ آ کر دیکھ لیجئے کہ مسجدیں روتی ہیں، اپنا دکھ سناتی ہیں کہ لوگ کہاں چلے گئے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے تھے وہ کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے. مسجدیں روتی ہیں اور پکار کر روتی ہے. اب رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سے نمازیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. اگر شیاطین قید نہ ہوتے تو اتنے لوگوں کی تعداد مسجدوں میں نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت جو سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، بندوں کو معاف کرنے کے لیے، یہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہے. اور دوسرا بہانہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور بے ضرور قبول کی جاتی ہے. اب پورے دن میں افطاری کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کا قبولیت کا وقت ہے. اب رمضان المبارک میں 30 یا 29 دن آتے ہیں، 59 یا 30 دن کے آتے ہیں. اگر ہر بندہ افطاری کے وقت جو بھی دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتا ہے، جو بھی دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتا ہے. اور اس میں رتی زیادہ اس کا کوئی قید نہیں ہے. اللہ رب العزت کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی. وہ لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے اللہ رب العزت. تو گویا رمضان المبارک میں جو 30 دن آئے ہوئے ہیں، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو اللہ رب العزت کسی بندے کو، دیکھیے ایک مثال سے بات سمجھ لیجئے، اگر ہمارے گھر میں کوئی کام کرانا ہے، فین کا کام ہو، پنکھے کا کام ہو یا لائٹ کا کام ہو، کوئی بھی کام اگر لے لیجئے، اگر ہم کو کرانا ہے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے، کتنا لوگ ہیں، ایک دن کی مزدوری کتنی ہے. تو ایک آدمی غریب ہوتا ہے، وہ ٹال مٹول کرتا ہے. اگر وہ کہے 1000 روپیہ لیتا ہو تو وہ کہے گا 500 لے لے، 600 لے لے، 700 لے لے، ٹال مٹول کرتا ہے. اور ایک بندہ ہے اس کے اندر اس کے پاس پیسوں کی کمی ہی نہیں ہے، اس کے خزانے میں پیسوں کی کمی ہی نہیں ہے. وہ بندہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ چلیے کام کرانا ہے، اس کے بعد تم جتنا مانگو گے دے دیں گے. اگر وہ 1500 مانگا تو دے دیتا ہے، بلا چوں و چرا، بغیر کسی بات آگے پیچھے کرے دے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں. شیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ 30 دن اگر کوئی بڑے سے بڑا مالدار اگر کسی کو چیک دے دے، بلیک چیک، کہ تم اس میں پیسوں کو بھرتی کرو، لکھو، اس کے بعد کیش کرا لینا جا کر، اگر بڑے سے بڑا مالدار بھی کیش اگر بلیک چیک دے دیتا ہے تو وہ غریب ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ایک تھڑتھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے، ڈر شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا لکھ دے گا معلوم نہیں، میرے پاس اتنے کروڑ ہے، اس میں سے وہ کتنا لکھ دے گا. اب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو 30 بلیک چیک دے دیتے ہیں کہ اس میں جتنا بھی تم لکھنا چاہو لکھو، میں دینے کے واسطے تیار ہوں. یہ ایک بہانہ ہے لوگوں کی مغفرت کا، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرانے کا. اور طرح طرح کے بہانے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کے نام سے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس رات کی فضیلتیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ کے یہاں سے لیلۃ القدر میں ایک ساتھ مکمل قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل ہوا، جو دنیا کی جو پہلی آسمان ہے اس پر نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر آسمان دنیا سے وقتاً فوقتاً جب جب کسی سورت کی ضرورت پڑتی، کسی آیتوں کی ضرورت پڑتی، آسمان دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن ایک ساتھ جو نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر رک کر ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کسی عاشق کو اپنی معشوقہ کا خط مل جائے، کسی دن مل جائے، تو وہ دن اس کے یہاں کتنا محبوب ہوگا، کتنا محبوب ہوگا۔ اگر کسی کنویں میں اگر کسی محبوبہ، کسی معشوقہ کا خط مل جائے تو وہ کنواں اس کے نزدیک بہت بہتر جگہ ہوگی، جو اچھے اچھے جگہ ہوتے ہیں اس سے بھی اچھی جگہ ہوگی۔ اب اللہ رب العزت محبوب حقیقی جو اللہ رب العزت ہے اپنا کلام کسی رات میں نازل کر رہا ہے، تو کیا وہ رات معمولی ہوگی؟ کیا وہ رات معمولی ہوگی؟ اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور پوری دنیا اسی کے تابع ہے، پورے انس و جن، پوری مخلوق اسی کے تابع ہے، اب وہ اپنا کلام مجید نازل کر رہا ہے، ایک رات کا انتخاب کیا ہے، ایک رات کو چنا ہے کہ میں اس رات میں میرا کلام نازل کروں گا، تو کیا رات معمولی رات ہوگی؟ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو رات، جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا وہ رات معمولی رات نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات سن لیجئے، جس مہینے کا انتخاب کیا گیا، 12 مہینے ہیں، 11 مہینے ہیں، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے وغیرہ، دوسرے 11 مہینے ہیں، 11 مہینوں کا انتخاب نہیں کیا، رمضان المبارک کا انتخاب کیا ہے، رمضان المبارک کو چنا ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کو اتارنا ہے۔ تو کیا وہ مہینہ معمولی مہینہ ہوگا؟ کیا فضیلتوں سے بھرا ہوا مہینہ نہیں ہوگا؟ رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ نہیں ہوگا؟ دوسرے مہینوں سے وہ مہینہ افضل نہیں ہوگا؟ جس مہینے کا انتخاب کیا ہے وہ مہینہ ہی افضل ہے، اور اس میں 3 عشرے ہیں، ایک ہے رحمت کا عشرہ، دوسرا ہے مغفرت کا عشرہ، تیسرا ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ جس عشرے کا انتخاب کیا گیا وہ عشرہ معمولی ہوگا، وہ عشرہ معمولی ہوگا، اور جس رات کا انتخاب کیا گیا کیا وہ رات معمولی ہوگی؟ اگر ہم سوچیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم دیا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، رات کیا ہے، دن کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں گے تو ہم کو خود معلوم ہو جائے گا جس رات کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ رات معمولی رات نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ آگے خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ تم کو کیا معلوم لیلۃ القدر کی اہمیت، لیلۃ القدر کی فضیلت، لیلۃ القدر کتنی بابرکت با سعادت رات ہے، تم کو کیا معلوم؟ خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس کے بعد اس کی تشریح اللہ رب العزت کر رہے لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے لیلۃ القدر۔ اب 1000 مہینے 80 پر 3 سال 4 مہینے بیٹھتے ہیں، 1000 مہینے۔ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتا ہے تو وہ 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت والی رات، اتنی بڑی رحمت والی رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ صرف یہ 80 پر 3 سال 4 مہینے اور اسی طرح سے 1000 مہینے، خیر من الف شہر، الف عربی میں 1000 کو کہتے ہیں۔ یہ جو گنتی ہے یہ اللہ رب العزت ہماری سمجھ کے لیے بتایا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے یہاں تو انگنت ہے،
ان گنت ہے، کوئی گنتی ہی نہیں ہے، لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہاں پر خیر کا لفظ استعمال کیا ہے؟ علماء جانتے ہیں یہ جو خیر کا لفظ ہے یہ 19-20 کے فرق کو بتانے کے لیے نہیں آتا، یہ روپیہ 2 روپے کے فرق کو بتانے کے لیے نہیں آتا۔ خیر کا جو لفظ ہے یہ آسمان اور زمین کے فرق کو بتانے کے لیے آتا ہے، اس سے بھی کئی درجے زیادہ بہتر لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ امت محمدیہ کے لیے ایک انعام ہے، دوسری امتوں کو نہیں تھا۔ یہ کیوں نصیب ہوا؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو 1000 سال عبادت کیا، 1000 سال عبادت کیا، تو اللہ رب العزت صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کے سامنے اس کا ذکر کیے تو اللہ رب العزت نے یہ آیتوں کو اتارا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک رات میں عبادت کر لیتا ہے تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے مفسرین نے لکھا ہے 1000 مہینوں تک ایک آدمی جہاد کرتا رہا بنی اسرائیل میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد ایسے گزرے ہیں وہ 1000 مہینوں تک جہاد کرتے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام افسوس کرتے رہے کہ ان کے عمریں تو زیادہ ہوتی تھی، کسی کی عمر 1000، کسی کی عمر 1200، کسی کی عمر 1500، وہ ہمارے سے بھی سبقت کر گئے، ہمارے سے آگے بڑھ گئے نیک اعمال میں۔ اب ہماری عمریں زیادہ سے زیادہ 60 سال، اگر اس سے اوپر کوئی آدمی جی رہا ہے تو نفع میں جی رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 60-70 سال وہاں ختم ہے۔ تو صحابہ کرام افسوس جب کرنے لگے تو اللہ رب العزت ان آیتوں کو اتارا ہے، اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتا ہے تو وہ عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرنے والا ہوگا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ، لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ آنے کے بعد جو بھی آدمی عبادتوں میں لگا ہوا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفلی عبادتیں کر رہا ہے، تو ہر آدمی سے اگر مصافحہ کرتے ہیں، ہر آدمی سے مصافحہ کرتے ہیں، لیلۃ القدر میں ہر آدمی سے مصافحہ کرتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہوا ہے ہر چھوٹا یا بڑا مکان، ہر مسجد، ہر بڑے یا چھوٹے گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کشتی میں اگر کوئی سفر کر رہے ہیں تو لیلۃ القدر میں جو فرشتے اترتے ہیں ان سے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ کشتی میں جو مسافرین ہیں ان سے بھی مصافحہ کرتے ہیں۔ آج کل جو بس ہے، جو ٹرین وغیرہ ہے، جو فلائٹ ہے، اگر اس میں کوئی سفر کر رہا ہے تو ان سے بھی مصافحہ کرتے ہیں فرشتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ، ہر آدمی کے گھر میں جاتے ہیں، ہر کچے پکے مکان میں داخل ہوتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے مکان میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جس گھر میں تصویر ہو ان گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں تصویر ہو، یہ بلا ہم سب کے گھروں میں داخل ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر میں جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہے، کسی بچے کی تصویر، کسی فلم ہیرو کی تصویر، یا کسی ناچنے والی کی تصویر، یا کسی کتے کی تصویر، یا کسی برے جانور کی تصویر ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں پر جو گھر میں لگایا ہوا ہوتا ہے وہ صرف ایک آدمی ہوتا ہے۔ بیٹا اگر لگایا ہوا ہے تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس رحمت سے گھر کے سارے افراد محروم ہو جاتے ہیں، سارے افراد محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر نکالنے والوں کو ہوگا۔ بلا ضرورت شدیدہ کے جو تصویر نکالتے ہیں، اور ضرورت شدیدہ کیا ہے اس کی تفصیل علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ جو فوٹوگرافی کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، جو تصویر نکالتے ہیں ان کو سخت سے سخت عذاب ہوگا، ان کی عذرات مغفرت بھی نہیں ہوگی۔
آج رات ان کی مغفرت بھی نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے گھروں میں ہمارے بچے جو دیکھیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جو نوجوان ہیں یا جو بڑے حضرات ہیں بیویوں کی خواہشوں پر، بچوں کی خواہشوں پر تصویر لگا دیتے ہیں. کوئی گھڑی لے کر آ کر رکھ دیا، کوئی کتے کی تصویر لگا دیا، کوئی فلم ہیرو کی تصویر لگا دیا. دیکھیے بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو ہونے دو، بچے ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کو راضی کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو جو فرشتے داخل ہوتے ہیں جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان گھروں میں نہیں آتے. اس لیے یہاں سے جانے کے بعد جن جن حضرات کے گھروں میں تصویریں ہیں نکال کر پھینک دیجئے، کوڑا میں جلا دیجئے، کوڑے میں ڈال کر کچرے میں پھینک کر جلا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی اپنی ایک بیٹی کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر کچھ نقش و نگار ہوا ہوتا ہے تو فوراً باہر نکل جاتے ہیں اور غصہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لال پڑ جاتا ہے. اس کے بعد معلوم ہونے پر فوراً اس کو پھاڑ کر باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں جن جن گھروں میں تصویریں ہیں فوراً نکال کر باہر رکھ دو. تصویر لینا بھی جائز نہیں ہے، تصویر نکالنا بھی جائز نہیں ہے. بلا ضرورت شدیدہ تصویر بہت سخت حرام ہے، بہت سخت حرام ہے. اور یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ صبح صادق تک رہتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی، سلامت والی رات ہے. حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک رہتی ہے. تو آج رات اب لیلۃ القدر کب ہے؟ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے، اب یہاں پر ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے لیلۃ القدر کب ہے؟ تو میرے بھائیوں دیکھیے لیلۃ القدر کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے. ایک ایمانی غیرت یہ ہے کہ جو 360 پر 5 دن جو ہے ایک سال میں 365 دن 60 پر 5 دن لیلۃ القدر کی فضیلت سن کر ہر رات جاگنا چاہیے. اتنی بڑی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پورا سال رات میں جاگتا رہے. علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ رات میں عبادت کا معمول بنا لیا، دیکھیے سونا ہے ٹھیک ہے، فجر کی اذان جو ہوتی ہے وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کا وقت دیکھ لیجئے ہر دن بدلتا رہتا ہے. فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر اٹھ جائیے، اٹھ کر 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر اگر آپ تھوڑی دیر ذکر و اذکار، تھوڑی دیر تلاوت میں اور دعاؤں میں اگر گزاریں گے، اگر تمہارا معمول بن جائے گا 365 دن کا، تو آپ کو ضرور بھی ضرور لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی، ضرور بھی ضرور لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی. اب مجھے بتائیے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ ہم فارغ کرنا اللہ کے لیے لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے کیا بڑی بات ہے. صرف چند کوڑیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے ہم راتوں رات جاگتے ہیں. ریلوے جو ملازمین ہیں ان کو دیکھیے راتوں رات جاگتے ہیں صرف چند پیسوں کے لیے. اب ہم آخرت کا جو فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، اگر 24 گھنٹوں میں سے اگر آدھا گھنٹہ ہم نکال لیے تو کتنی بڑی ہماری کامیابی ہے. کامیابی ہمارے قدم چومے گی. جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا حق ادا ہو جائے گا. تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم ہر دن جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر اٹھ جائیے، اٹھنے کے بعد تہجد کا وقت ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہر دن آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں، آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں. ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پوری کروں، ہے کوئی رزق کے اعتبار سے پریشان کہ میں اس کے رزق میں کشادگی پیدا کروں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اس کو اولاد دوں، ہے کوئی پریشان کہ میں جملہ پریشانیاں اگر ہم اللہ کے سامنے رکھیں گے تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر دن ہم آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے نکال دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ ہر دن 365 دن اگر تھوڑی دیر رات میں عبادت کر لیتا ہے تو اسے لیلۃ القدر ضرور بھی ضرور نصیب ہو جاتی ہے.
اور اگر نہیں, اتنی طاقت ہماری نہیں ہے, اتنا ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے, اتنا ہم کو وقت نہیں ہے, ہم رات بھر تک ہم کاروبار کرتے ہیں, دکان چلاتے ہیں اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, صبح میں اٹھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. فجر پڑھ لیے تو بہت بڑی بات ہے, اس سے پہلے اٹھنا عبادت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. وہ تھے اکابرین, وہ تھے صحابہ, وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ تو بخشائے ہوئے تھے. آپ پہلا درجہ تو آپ گناہوں سے معصوم ہیں, دوسرا درجہ آپ کے یہاں اللہ کے یہاں طے ہو گیا, مقام محمود آپ کو مل کر رہے گا. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شکر گزار بندہ کہلوانے کے لیے راتوں رات عبادتیں کرتے تھے, پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے, 2 رکعت میں قرآن مجید پڑھتے تھے, لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب کو یہ عبادت کریں, اور اگر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے تو رمضان المبارک میں جو 29 دن کا یا 30 دن کا بڑی مشکل سے ہوتا ہے, تو 30 راتیں اگر کوئی بندہ جاگ کر عبادتیں کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس سے جو ہم کو نفع حاصل ہونے والا اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کو جاگ کر عبادتیں کریں. اگر تمام رات نہیں جا سکتے تو آدھا گھنٹہ جو فجر سے پہلے کا جو وقت ہے آدھا گھنٹہ جاگ کر عبادتیں کر لیں. تیسرا درجہ اور بھی آسانی ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے. اس کے بعد اور آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا. اعتکاف کیوں کیا؟ صرف رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. اس کی فضیلت کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی, ہمارے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو اور آسانی کے لیے یہ فرما دیا کہ آخری عشرے میں ہے. اور بھی آسانی کے لیے یہاں بتلا دیا کہ آخری عشرے میں جو طاق راتے ہیں اس میں لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ گمان ہے. جو طاق راتے ہیں, اب طاق راتے 21ویں رات ہے, 23ویں رات ہے, 25ویں رات ہے, 27ویں رات, آج کی رات 27ویں رات, اور اسی طرح سے 29ویں رات ہے جو آنے والی جمعرات کو ہے ہوگی. یہ طاق راتوں میں اگر کوئی بندہ عبادتیں کر لیتا ہے تو لیلۃ القدر کی فضیلت کو وہ بندہ پا لیتا ہے, لیلۃ القدر اسے مل کر رہے گی. تو ہم کو چاہیے کہ طاق راتوں میں, خصوصاً طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں, انفرادی عبادتیں کریں. اجتماعی عبادت, نفلوں میں اجتماعی عبادت محمود نہیں ہے, مذموم ہے. اصل مسئلہ اجتماعی عبادت, انفرادی عبادتیں نفلوں میں یہ زیادہ بہتر ہے. اپنے قرآن مجید پڑھے, ذکر و اذکار کرے اور تسبیح وغیرہ میں مشغول رہے, دعاؤں میں مشغول رہے, انفرادی عبادتوں میں کرے. بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ 27ویں شب میں جو آج کی رات ہے اس میں لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ گمان ہے, اور اس کی چند علامتیں بھی ذکر کی گئی ہیں, لیکن ان علامتوں کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کون سی رات ہے, کون سی رمضان المبارک کی رات لیلۃ القدر ہے, اس کا علم دیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے باہر نکلے تھے, اپنے کمرہ مبارک سے باہر نکلے تھے کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے. تو راستے میں 2 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے تھے, جھگڑے کر رہے تھے. اس جھگڑے کی نحوست سے, اس لڑائی کی نحوست سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا اس کو اٹھا لیا گیا. اللہ کے نبی خود بھول گئے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. یہاں پر 1-2 باتیں ہم کو معلوم کرنی چاہیے کہ لڑائی جھگڑا کتنی نحوست والی چیز ہے, کتنی نحوست والی چیز ہے, جس سے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا. اللہ کے نبی کا جو علم ہے اسے بھلا دیا گیا. لیکن آج ہم دیکھیے ہر رات لڑ رہے ہیں. شاید کہ کوئی مسجد, شاید کہ کوئی گھر ایسا ہو کہ جس میں لڑائی نہ ہوتی ہو. ہر گھر لڑائیوں کا اڈا بن گیا ہے.
لڑنا بہت بری چیز ہے، اس سے بڑے بڑے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اب ہم لیلۃ القدر کی جو تعین تھی اس سے محروم ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھلا دیا گیا یہ امت کے حق میں اور بھی زیادہ بہتر تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے کہ 27ویں شب میں لیلۃ القدر ہے، یا 29ویں شب لیلۃ القدر ہے، یا 25ویں شب لیلۃ القدر ہے، تو آدمی صرف اور صرف اس ایک رات عبادت کر لیتے، صرف اور صرف اس ایک رات عبادت کر لیتے۔ اب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27 اور 29ویں رات کو زیادہ عبادتیں کرتے ہیں۔ تو نہ بتلانے کا اور جو بھلا دیا گیا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زیادہ عبادتیں بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ آج کی رات اور جو آنے والی ہے اس کے بعد کی رات جو ہے، جو طاق رات ہے، اس میں عبادتیں انہماک کے ساتھ عبادتیں کریں، زیادہ مسجدوں میں شور شرابہ نہ کریں، آپس میں اختلاف وغیرہ نہ کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات، ہر رمضان المبارک کی ہر رات اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور جب آخری رات آتی ہے تو شروع سے لے کر آخر تک جتنے لاکھ آدمیوں کی مغفرت ہوئی ہے، اگر گنتی کرے جتنے لاکھ بیٹھیں گے، کروڑ بیٹھیں گے، اتنے لوگوں کی ایک رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ سب مغفرت کے بہانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم کو چاہیے کہ اپنے مغفرت کرا لے۔ اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی مل گیا، اگر کوئی بندہ اپنی مغفرت نہیں کرایا تو اس کے لیے بددعا کی گئی ہے۔ بددعا کرنے والے جو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بددعا کی ہے، ان کی بددعا میں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا میں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی بددعا کے اوپر مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے ہیں، یعنی وہ بددعا ضرور قبول ہو۔ اور اس میں سے 3 بددعائیں کیے تھے کہ والدین کا نافرمان، ان کو راضی نہیں کیا تو وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے اور درود نہیں پڑھ رہا ہے، وہ آدمی بھی ہلاک اور برباد ہو، اور تیسرا آدمی رمضان المبارک پایا، اپنی مغفرت نہیں کرا لیا، تو وہ آدمی بھی ہلاک و برباد ہو۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کو چاہیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، مقدس مہینہ ایسا ہم کو ملا ہے، ہم سعادت والے ہیں، ہم خوش نصیب لوگ ہیں۔ کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے لیکن یہ رمضان المبارک ان کے نصیب میں نہیں ہے، اور آئندہ سال اب ہم میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آئندہ سال جو 27 کا ہوگا وہ اس رمضان المبارک میں ہم باحیات رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی، ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہم جو گھمنڈ کر رہے ہیں، ہم جو اعراض کر رہے ہیں عبادتوں سے، کس لیے اعراض کر رہے ہیں؟ تو ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے جو بچے کچھ دن ہیں ان کی صحیح معنی میں قدر کریں۔ اب لیلۃ القدر میں کیا عبادتیں کرنی چاہیے؟ لیلۃ القدر میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ لیلۃ القدر مجھے مل گئی تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھلائے ہیں کہ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں، لہذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ صرف اور صرف یہ دعا منقول ہے لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر شب قدر کے تعلق سے، اور کوئی عبادت منقول نہیں ہے۔ اور جو عبادتیں نفلی کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جن کے ذمے جو قضا ہے ان کی عبادتیں کریں۔ تو ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے بچے کچھ جو ایام ہیں ان کی صحیح معنی میں قدر کریں۔ جو گزرے ہوئے ایام ہیں اگر صحیح معنی میں گزر گئے ہیں کہ ہم روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، گناہوں سے بھی بچتے رہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور کوئی روزوں کو چھوڑ دیا، تراویح کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح سے عبادتوں یعنی غفلت میں گزار دیا ہے، تو وہ استغفار کرے، نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ دیکھیے یہاں پر بہت سارے حضرات جمع ہیں، اس لیے میں بات بولنا مناسب سمجھتا ہوں۔
سب سے بڑے جو گناہ ہیں، یہ بات رمضان المبارک سے ہٹ کر ہے۔ علماء کرام کی قدر و علماء کرام کا احترام ہم سب کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیے شریعت مطہرہ میں اگر آپ کھنگالیں گے، تلاش کریں گے تو 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب یہ اعلان جنگ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ یہ اعلان جنگ کون کر رہے ہیں کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ ہے کوئی اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار؟ ہے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار؟ دیکھیے 2 گناہ ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ اس میں ملوث ہو گیا، اس میں پڑ گیا، تو اللہ کے خلاف بھی اعلان جنگ کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول کے خلاف بھی وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ وہ 2 گناہ کیا ہے؟ پہلا گناہ یہ ہے کہ سود۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ سود۔ شاید کوئی دنیا میں کرۂ ارض کے اوپر کوئی ملک ایسا باقی ہو جو سود سے پاک ہو، یا اگر اس سے نکل جائے، تھوڑا نیچے آ جائے، کوئی اسٹیٹ ایسا باقی ہے کہ اس سے سود سے پاک ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو بیجا نہیں ہوگی کہ ہم میں سے کوئی گھر ایسا پاک ہے کہ جو سود سے پاک ہو۔ ہر گھر سود سے، ہر گھر سود کی بیماری میں، سود کی جو نحوست ہے اس میں ملوث ہے، اس میں پڑا ہوا ہے۔ سود لینا، سود دینا، سود کے اوپر گواہ بننا، سب کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت۔ نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں اثر کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ ہمارا کھانا حلال نہیں ہے، ہمارا پہننا حلال نہیں ہے، ہمارا اوڑھنا سونا، ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ حلال کی کمائی کا نہیں ہے، اس لیے اثرات ختم ہو گئے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے دشمنی کرنا، ان کے خلاف ان کو تکلیف دینا۔ اب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے معصوم بندے ہیں۔ اللہ کے بعد کس کا مقام و مرتبہ ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اس دھرتی پر۔ پوری دنیا میں اللہ کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ انبیاء کے بعد، انبیاء میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد امتیوں کا، اس کے بعد اولیاء کا، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، علماء کا مقام و مرتبہ ہے۔ انبیاء کے جو وارثین ہیں یہ کون ہیں؟ علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء کے جو نائب ہیں وہ کون ہیں؟ یہ علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں۔ علماء کرام جیسے بھی ہو وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ علماء کرام جیسے بھی ہو وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ اگر کوئی عالم کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انبیاء کا وارث نہیں ہے، وہ نبی کا وارث نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بہادر باپ ہے، بہادر پہلوان باپ ہے، اس کا لنگڑا بیٹا ہے۔ اب اس کا وارث کون ہوگا؟ بیٹا جو لنگڑا ہے وہ بہادر نہیں ہے جبکہ وہ لنگڑا ہے۔ اب یہ کہہ کر اسے وراثت سے محروم نہیں کر سکتے کہ وہ تو بہادر ہے، یہ لنگڑا ہے۔ اب کسی اور بہادر کو اس کا وارث بنا دو، بن سکتا ہے وارث؟ وارث نہیں بن سکتا۔ وہ بیٹا جیسا بھی ہے اسی کا وارث ہے، چاہے وہ لنگڑا ہو، چاہے وہ ہاتھ کا ٹوٹا ہو۔ اگر کوئی خوبصورت باپ ہے، اگر اس کا بیٹا کالا ہے، کلوٹا ہے، بدصورت ہے، تو اس کا وارث کون ہوگا؟ جو خوبصورت ہوگا، دوسرا جو محلے کا وہ ہوگا اس کا وارث نہیں۔ جو بدصورت ہے، جو کالا کلوٹا، وہی اس کا وارث بنے گا، وہی اس کا حقدار بنے گا۔ تو علماء جیسے بھی ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 5 وقت کا جو اہم ترین عبادت نماز ہے، جس امام کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کے خلاف نفرت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ یہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی؟ یہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی؟ مجھے بتائیے، جس امام کی اقتداء میں تابع اس امام کے، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ وہ اہم ترین فریضہ، عظیم الشان، محکم بالشان، جس فریضے کو اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر اپنے یہاں بلا کر فرض کیا ہے، آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ کے پاس
وہ اہم ترین عبادت ہم جس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم اللہ کے سامنے اس عبادت کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم نفرتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں قبول ہوئیں گی؟ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوئیں گی۔ دیکھیے حضرت مولانا علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جس بکری کا دودھ تم پینا ہو اس بکری کے مینگیاں بھی تمہیں اٹھانا ہے، جس بکری کا دودھ تم پینا ہو اس بکری کے مینگیاں بھی تم کو ہی اٹھانا ہے، جس بھینس کا دودھ تم پینا ہو اس بھینس کا گوبر بھی تم کو ہی صاف کرنا پڑے گا۔ اب ہم علماء سے علمی طور پر بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی برائیاں بازاروں میں اچھالتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی علماء کے خلاف، اماموں کے خلاف، مؤذنین کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو قبر کھود کر دیکھ لیجئے کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یہ اعلان جنگ ہے۔ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولیوں کو تکلیف دیتا ہے، علماء کو تکلیف دیتا ہے، وہ اللہ کو ڈائریکٹ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ دیکھیے آج جو دین زندہ ہے یہ علماء کا صدقہ ہے، تمہارے سروں کے اوپر جو ٹوپیاں سجی ہوئی ہے یہ علماء کا صدقہ ہے، تمہارے چہروں کے اوپر جو سنت نبوی سجی ہوئی ہے، جو داڑھی مبارک کو تم چھوڑے ہوئے ہیں یہ علماء کا صدقہ ہے۔ ہمارے حلیے میں ہمارے جسم کے اوپر جو سنت لباس سجا ہوا ہے یہ علماء کا صدقہ ہے۔ آج اگر علماء نہ ہوتے تو ہمارے گھروں میں باپ کا جنازہ پڑھا ہوتا، ماں کا جنازہ پڑھا ہوتا، کون جنازے نمازہ پڑھاتے؟ جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ اور آج جو مسواک محفوظ ہے یہ علماء کا صدقہ ہے، تسبیح جو محفوظ ہے یہ بھی علماء کا صدقہ ہے۔ دیکھیے مسائل کون جانتے ہیں؟ عقائد کون جانتے ہیں؟ کون جانتے ہیں عقائد؟ اگر زندگی بھر اگر اللہ کے راستے میں نکال دیے گئے تو کیا عقیدوں سے وہ واقف ہو گئے؟ عقیدوں کے بغیر کوئی عمل محفوظ نہیں ہے۔ حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے فارغ ہیں، عالم ہیں۔ حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کی اتنی عزت، اتنی اہمیت دیتے تھے کہ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنی قدر و قیمت کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں عجیب و بہت جامع اور مقبول دعائیں ہیں، لیکن یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے آدمی سے، ایسے ساتھی سے کہ جو میری نیکیوں کو دفن کر دے اور میری برائیوں کو بازاروں میں اچھالا کرے، جو میری نیکیوں کو دفن کر دے، کہ کتنے اچھائیاں علماء کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کو دفن کر دیتے ہیں اور چھوٹی موٹی جو غلطی ہوتی ہے وہ بازاروں میں اچھالا کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی عالم گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی عالم، کوئی بھی امام گناہوں سے محفوظ نہیں۔ کوئی صحابہ کی بات اگر لے لیں تو صحابہ سے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، لیکن وہ ان گناہوں کی تلافی وہ صحابہ کر لیے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب لے لیے ہیں۔ صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اور جو دوسرے انبیاء کے وارثین جو صحابہ کرام ہیں، جو علماء ہیں، یہ گناہوں سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ علماء کی قدر کریں، علماء سے اپنا رشتے کو مضبوط کریں۔ یاد رکھ لیجئے یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرح ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ایمان کے اچکے، ایمان کے لٹیرے ہر گلی بازاروں میں عام ہو گئے ہیں۔ کوئی شکیل بن حنیف کا فتنہ اٹھا رہا ہے، کوئی گوہر شاہی کا فتنہ اٹھا رہا ہے، انجینئر محمد علی مرزا لاکھوں فالوورز ہیں اس کے، وہ ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ اور یہ ساری حقیقت کون جانیں گے؟ ساری حقیقت کون بتائیں گے؟ ایمان کیسے محفوظ رہے گا کون بتائیں گے؟ یہ صرف اور صرف ایمان کو محفوظ رکھنے والے علماء کرام ہیں۔
اگر ہم ان سے دشمنی مول لیں، اگر ہم ان کے خلاف سازشیں کریں، اگر ہم ان کے خلاف عداوتوں کو پیدا کریں تو ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ملحد کسے کہتے ہیں جو اللہ کو کسی کو نہیں مانتا، دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، خود بخود ختم ہو جائے گی، پیدا ہو گئے ختم ہو جائے گی، ملحد اسی کو کہتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتا، خود بخود دنیا وجود میں آ گئی ہے۔ ایک ملحد کا مباہلہ ہوا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ملحد بازار میں آ کر کہنے لگا کہ آگ جلاتے ہیں، آگ میں تم بھی اپنا ہاتھ رکھو، میں بھی اپنا ہاتھ رکھتا ہوں، کس کا ہاتھ جلتا ہے دیکھتے ہیں، جس کا ہاتھ جلے گا اس کا مسلک باطل ہے، اس کا مذہب باطل ہے، وہ باطل کے اوپر ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آگ جلایا گیا، دونوں اپنے ہاتھوں میں لیے، ہاتھوں مسافہ جس طرح کرتے اس طرح کر کے آگ میں داخل کیے، لیکن دونوں ہاتھ صحیح سالم ہے، دونوں ہاتھ صحیح سالم، کسی کا بھی ہاتھ نہیں جلا۔ واپس آنے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سامنے دعا کی، التجا کیا، کیا ماجرا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیا ماجرا ہے؟ حق اور باطل کا معرکہ تھا، اسلام اور کفر کا معرکہ تھا، آپ جو ثابت کریں مجھے سمجھ میں آیا، کیا ہے مجھے سمجھا دیجئے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام کیا کہ میرا جو برگزیدہ بندہ بایزید بسطامی ہے، اس کے ہاتھ میں کسی مشرک کا ہاتھ بھی اگر ہو تو میں اس کو کیسے جلا سکتا ہوں؟ دیکھیے ایک اللہ والے، ان کے ہاتھ میں مشرک کا ہاتھ، جو ملحد کا ہاتھ، وہ کسی اللہ کو نہیں مانتا، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں میں پل رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اگر ہو گیا تو اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نہیں جلا رہے ہیں۔ تو اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ علماء کی قدر کرے، علماء کی عزت کرے، علماء سے آگے نہ بڑھے۔ علماء کرام کہتے ہیں جو علماء سے آگے بڑھتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے۔ دیکھیے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی آدمی آگے آ گیا تو نماز ہوگی، امام سے آگے آ گیا تو نماز ہوگی۔ اب امام سے بھی آگے آتا ہے، کون آتا ہے؟ مردہ آتا ہے۔ مردہ امام سے سامنے کھڑے ہوتا، پیچھے کھڑے ہوتا، سامنے کھڑے ہوتا۔ جو امام سے کسی بھی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی موت فتاوی عالمگیری میں جو مفتی حضرات جو پڑھتے ہیں، معتبر کتاب ہے فتاوی عالمگیری، اگر اس کو کوئی نہ پڑھے تو مفتی نہیں کہلائے گا، اس میں لکھا ہوا ہے جو علماء کرام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، خیف علیہ الکفر، کفر کا اندیشہ ہے۔ آخر میں ان کا خاندان میں علماء پیدا نہیں ہوں گے، علماء ان کے خاندان ایسے جاہل بھی ہے دنیا میں، میں آپ کو کہتا ہوں ایسے ظالم، ایسے جاہل، ایسے بددین بھی ہیں، کہتے ہیں کہ علماء کا گھر ہمارے ذریعے سے چل رہا ہے، علماء کا گھر، مؤذنین کا گھر ہمارے ذریعے سے چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر امام صاحب کی قرات صحیح نہ ہو تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ جو امام صاحب کی قرات قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھے، معنی بدل جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ علماء کرام کا صدقہ ہے کہ تمہاری نمازوں کو قبول کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں، اگر امام صاحب صرف اور صرف عشاء کی نماز، ایک آدمی اعتراض کرنے لگا کہ امام صاحب سنت اور نفل نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، وہ تو معلوم کچھ نہیں، صرف اور صرف فرض نماز پڑھاتا چلے جاتا، فرض نماز پڑھاتا چلے جاتا۔ اگر ایک عالم سے سوال کرنے لگا، اعتراض کرنے لگا، اب ہم اگر عالم پوچھے کیا تمہیں تہجد پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ تہجد کے 8 رکعت میں پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، پورا الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، تو وہ عالم کہنے لگے پھر بھی وہ امام صاحب تم سے بھی افضل ہے، وہ صرف اور صرف فرض نماز ادا کرتا ہے لیکن تم پورے نمازوں کو پڑھتے ہو، لیکن وہ امام صاحب تم سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہ اب ایگزام مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ایک مسجد میں کم و بیش 100 آدمی ہوں گے، اب جو 100 آدمیوں کی امام صحیح کرا رہے ہیں نماز، وہ 100 آدمیوں کی نماز کا ثواب کسے ملے گا؟ امام صاحب کو ملے گا۔ اب وہ آدمی 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک موٹی مثال میں دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ہر طرح سے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عالم اگر کوئی غیر حرکت کام کرتا ہے تو عوام کو بولنے کا حق بھی نہیں ہے، عوام کو بولنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم کی حرکت غلط سلط ہو رہی ہے تو عوام بولنے کی اجازت نہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ فارغ ہے تو آؤ میں دکھلاتا ہوں، اس لیے کہ اس کے پاس جو علم ہے اس علم کی بے ادبی ہوگی۔ یہاں تک
کتابوں میں موجود ہے. جو اللہ کے نبی کے بعد جو اور بھی نبی کو مانتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی آخری نبی ہے. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، ملعون ہوگا، وقت کا فرعون اور دجال ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اس کے پاس علم ہے تو اس کی بھی ادب کرو، اس کا بھی ادب کرو. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم اس کا ادب نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے علم کا ادب کر رہے ہیں. ہم اس کے عقائد کا ادب نہیں کر، اس کے عقائد کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑاتے ہیں. ہم جو ادب کر رہے ہیں اس کے علم کا ادب کر رہے ہیں. اس کے بعد جو قرآن و حدیث کا علم ہے اس کا ادب ہم کر رہے ہیں. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر ایک آدمی ہے، ایک آدمی اللہ والا ہے، ماشاءاللہ ہر طرح کی عبادتیں کرتا ہے، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ عبادتیں نہیں کرتا، وہ گنہگار ہے. اگر کوئی بندہ جو بیٹا گنہگار ہے اس کا احترام کرتا ہے تو جو اس کا باپ ہے اسے خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک آدمی عبادت گزار ہے، اس کا بیٹا نافرمان ہے، گناہ کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا. دوسرا آدمی اس کا ادب و احترام کرتا ہے، اسے خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کا جو باپ اللہ والا ہے، جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اسے خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ اسے خوشی ضرور بھی ضرور ہوگی. دیکھیے علماء انبیاء کے وارثین ہیں. عالم علماء کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے وارث کو تکلیف دے رہا، وہ جیسا بھی ہو اگر اسے تکلیف دے رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. اور اگر اس کا ادب و احترام کر رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، اس لیے کہ میری وجہ سے وہ اس کا ادب و احترام کر رہا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ علماء کرام کا ادب و احترام کرے. اور جو رمضان المبارک آیا اور چلا بھی جا رہا ہے، اس لیے ہم سب کو جو مابقیہ ایام ہیں ان میں خوب بڑھ چڑھ کر عبادتیں کریں، انفرادی طور پر عبادتیں کریں اور آپس میں اتحاد و اتفاق کو پیدا کریں. اتحاد اتفاق یہ بہت بڑی طاقت ہے. اگر شاعر کہتا ہے منتشر ہو متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اگر متحد ہو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے اندر خود اختلاف ہے، انتشار ہے، تو جن قوموں کے اندر اختلاف پیدا ہوا، انتشار پیدا ہوا، وہ قومیں زوال کا شکار ہوئی ہیں، تنزلی کا شکار ہوئی ہے، نیچے چلی گئی ہے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کی. اس لیے ہمارے اندر جو اختلاف ہے، جو انتشار ہے، ان سب کو ختم کرے، بھید بھاؤ کو ختم کرے، پیار و محبت کو بڑھاوا دے، پیار و محبت کو قائم کرے. اور ان تمام باتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.